بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی فضیلت کے متعلق ایک بات عرض کرنی ہے، ایک دو باتیں۔ چاند رات میں عبادت کی بڑی فضیلت منقول ہے، چنانچہ عید الفطر کی اس چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام والی رات۔ رمضان مبارک کے اختتام پر جو آنے والی رات ہوتی ہے یعنی عید الفطر کی رات، یہ ایک بہت بابرکت رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ملنے والی رات ہے۔ چنانچہ حدیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے والی رات کہا گیا ہے۔ اور چاند رات میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت والے دن مردہ نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے بھی عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ کیا مطلب کہ آدمی ان راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رکھے، نماز، تلاوت، ذکر و دعا کرتا رہے، تو ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے خوف ناک ہولناک دن میں جب کہ ہر طرف خوف و ہراس گھبراہٹ پھیلی ہوگی، لوگ بدحواس ہوں گے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کی جو سے اس بندے کو نعمت والی اور پرسعادت زندگی سے نوازیں گے، یہ ٹینشن میں نہیں ہوگا، یہ خوش و خرم ہوگا۔ اس طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جن 4 راتوں کو عبادت کرنے کے ذریعے جس نے زندہ کیا، اس میں جنت واجب قرار دی۔ ان میں سے ایک رات جو سی ہے وہ عید الفطر کی بھی ہے کہ جو اس رات میں عبادت کر کے اس کو زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب قرار دیتے ہیں۔ تو ان فضائل کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہم غور کریں کہ ہم اس رات میں کس طرح اپنا سارا وقت خوش گپیوں کے اندر، فضول گفتگو میں، کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، شاپنگ کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ شاپنگ کریں لیکن پورا وقت اس میں صرف نہ کریں، کچھ وقت اللہ کی عبادت میں بھی لگائیں۔ لیکن اگر اس رات آپ عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم گناہ نہ کریں، بلکہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سو جائیں اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیلۃ الجائزہ کو زیادہ سے زیادہ فضول کاموں میں لگانے کی بجائے اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ دوسری بات، عید الفطر کی سنتیں کیا ہیں؟ تو عید الفطر کی جو سنتیں ہیں ان میں سے تھوڑی شارٹ کٹ بتاؤں گا کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے جتنا آپ کو دے رکھے اس کے موافق شرع کے موافق آرائش کرنا، زیب و زینت اختیار کرنا، نئے کپڑے پہننا، اس طرح غسل کرنا، مسواک کرنا اور عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو اچھی سی لگانا اور صبح بہت جلدی اٹھنا اور عیدگاہ میں بہت جلدی چلے جانا، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، جہاں پہ عیدگاہ نہ ہو تو وہاں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک راستے سے عیدگاہ میں جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اور جو راستے میں جاتے وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد پڑھتے جانا، اور اس طرح سواری کے بغیر پیدل جانا چاہیے۔ یہاں البتہ اگر کوئی معذور ہو تو وہ سواری پر جا سکتے ہیں، ورنہ اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے کہ عیدگاہ اور مسجد جو ہے وہ پیدل جانا چاہیے۔ اب تیسری چیز جو آخری ہے وہ ہے عید کی نماز کا طریقہ، کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ جب طریقہ پتہ نہیں ہوگا تو پھر آپ نماز کس طرح ادا کریں گے۔ اس وجہ سے طریقہ ذہن میں رکھ لیں، اس کے مطابق آپ ادا کریں۔ تو سب سے پہلے عید کی نیت کریں۔ نیت کس طرح کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر زائد 6 تکبیروں کے منہ کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام صاحب کے، اللہ اکبر۔ اب امام تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ کر سنا پڑے گا، ہمیں بھی تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے چاہیے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں۔ اسی طرح دوسری تکبیر کہہ کے بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ اب تیسری تکبیر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا اور رکوع سجدہ کر کے پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، اور دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہی امام قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینے، دوسری تکبیر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے،
تیسری تکبیر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، یہاں تک تو زید تکبیر مکمل ہوگی۔ اب اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں، بس آگے پھر وہ سلام امام پھیرے گا، اس کے بعد امام مسنون جو خطبہ ہوتا ہے وہ امام مسنون خطبہ دے گا، اور اگر کسی کو خطبہ نہ آتا ہو، مثال کے طور پہ یاد ہی نہ اس کو زبانی، تو وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو دیکھ کر بھی نہ آتا ہو تو قرآن کوئی نہ کوئی تو آیتیں اس کو یاد ہوں گی، وہ حمد و صلات کے بعد یعنی قرآن کی کوئی بھی ایسی آیتیں جو اس کو یاد ہوں وہ پڑھ لے، اور اگر جو آیتیں پہلے خطبے میں پڑھے، اور اگر کوئی اور زیادہ آتی ہوں تو پھر وہ دوسرے خطبے میں پڑھ لے۔ اس کے بعد لوگ بس اوقات اٹھ کے چلے جاتے ہیں نماز کے بعد، حالانکہ خطبہ سننا چاہیے، گرچہ خطبہ سنت ہے عید کا، لیکن اس کا سننا جو سے ہے وہ واجب ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ اس خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ یہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب عید کی نماز میں بعض لوگ اگر لیٹ ہو جائیں تو وہ اپنی عید کی نماز کس طرح پڑھیں گے؟ اب لیٹ ہونے والے میں بعض مختلف ہوتے ہیں، بعض ساری رکعتوں میں لیٹ ہو جاتے ہیں، اور بعض جو سے وہ شروع میں لیٹ ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، تو وہ بھی ذرا دھیان میں کر رکھ لیں۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز میں اس طرح ہے کہ پہلی رکعت اس کی چھوٹ گئی، تو اب وہ کس طرح تھا؟ ایک رکعت تو پڑھ لی ہے لیکن پہلی چھوٹ گئی ہے، تو وہ اب امام کے ساتھ سلام پھیر دینے کے بعد جب کھڑا ہو تو اولاً ثنا پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، فاتحہ اور سورت پڑھے، پھر زائد تکبیریں کہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے، پھر دوسری تکبیر کہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے، اس طرح تیسری تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لے اور چھوڑ دے، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے اپنی بقیہ نماز کو پورا کر لے۔ یہ تو وہ شخص ہے جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، اور جو شخص امام کے ساتھ اس حال میں شریک ہوا کہ امام پہلی رکعت کی زائد تکبیریں کہہ کر قرات شروع کر چکا تھا، تو اب یہ آدمی تکبیر تحریمہ کہہ کر زائد تکبیریں کہے اور امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ تیسری صورت یہ کہ اگر امام رکوع میں تھا اور مقتدی اس حال میں ہے کہ امام رکوع میں ہے، تو اب اگر تو اس کا رکوع چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر جو ہے رکوع میں جا کر کے رکوع کی تسبیحات نہ پڑھے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں رکوع میں شریک ہو جاؤں گا، تو پھر کھڑے کھڑے 3 زائد تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ چوتھا بندہ اگر رکوع چھوٹ جانے کا خوف ہو، جو میں نے ابھی بتایا ہے چھوٹی صورت، تو پھر رکوع میں ہی چلا جائے تکبیر کہہ کر، اور رکوع کی حال میں پھر تکبیر زائد کہے، اس میں رکوع کی تسبیحات نہ کرے، اور اگر پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں، لیکن تکبیرات بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کے اندر ہی کہہ دیں، لیکن یہ اس بندے کے لیے حکم ہے جس کو رکوع چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر رکوع چھوٹ جانے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر کھڑے کھڑے 3 زائد تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ شریک ہو۔ آخری صورت ہے کہ اگر رکوع میں تکبیرات پوری ہونے سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا، تو اب جتنی رکعات باقی رہ گئی ہیں، اب وہ ساری تکبیرات رہ گئی ہیں، اب وہ ساکت ہو جائیں گی، بس اب وہ سلام پھیرنے کے بعد وہ تکبیرات بھی نہیں کہے گا۔ تو یہ مسبوق کا حکم تھا جو عید کی نماز پہ لیٹ ہو جائے۔